والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اختتام پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج اسلام کے دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مسلمانوں کو متہم کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت اور بہتان باندھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین قوت اور تلوار کے زور سے پھیلایا، اور اسی شدت اور سختی کی وجہ سے جزیرہ عرب میں انہوں نے اسلام پھیلایا۔ پھر اسی شدت اور سختی پر قائم رہے خلفائے راشدین، جس کی وجہ سے پھر یہ اسلام آج مختلف علاقوں میں مشرق، مغرب اور شمال میں پہنچا۔ ہمارے بھائیوں، کیا یہ بات، یہ شبہ صحیح ہے؟ جواب دینے سے پہلے اپنی عقل کو استعمال کریں، اور دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قبائل، عربوں کا کیا حال، کیا کیفیت تھی، جنگ کا معنی مطلب ان کے نزدیک کیا تھا۔ پھر ایسے ہی آج ہم جس زمانے میں ہیں، جس دور میں ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے بھی متعلق چند اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کچھ جنگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ نتائج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ پھر وہ جواب صحیح طریقے سے، منطقی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے صحیح جواب آپ سمجھ سکیں، اور یہ جو بات یا جو جواب رکھی جائے گی اس کو آپ متفق ہو کر اس کو قبول کر لیں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم و مروت کے قتل و غارت گری، آتش زنی، اکھاڑ پچھاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری۔ اور یہ جاہلیت میں وہ عرب کے نزدیک جنگ جتنا بھی طول پکڑ لے کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، اور قیمت جتنی بھی زبردست چکانی پڑے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، بکر اور تغلب کے درمیان جو جنگ بسوس چلی، 40 سال تک جاری رہی، 40 سال تک جاری رہی، اور اس درمیان 70,000 آدمی مارے گئے، اور قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلوں کا خاتمہ ہو جائے۔ 40 سال تک 70,000 مارے گئے۔ پھر ایسے ہی اوس و خزرج کے درمیان جو جنگ چلی 100 سال تک، تصور کیجئے یعنی کتنی ایسی نسلیں آئیں، آنکھیں کھلیں زندگی میں یا دنیا میں آئیں تو جنگ پر، اور جب موت واقع ہوئی تو جنگ باقی رہی، چلتی رہی 100 سال تک۔ پھر بھائیو، ہم
اپنے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی 100 سال بھی نہیں گزرا، پہلی عالمی جنگ جو واقع ہوئی 1914 سے لے کر 1918 کے درمیان، اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں، جانی جو نقصانات، اس میں 37 ملین آدمی مارے گئے اور زخمی ہوئے، جس میں بالضبط اور بالتحدید 85,38,315 آدمی جان سے مارے گئے، اور باقی جو زخمی رہے ان سے کئی گنا، کوئی بغیر ہاتھ، بغیر پیر، اپاہج، لولا، اندھا ہو کر اس نے زندگی گزاری۔ پھر جو مالی جو نقصانات تھے، کتنی کھیت باڑیاں خراب ہوئیں، کتنے جانور مویشی مارے گئے، لاکھوں گھر برباد ہوئے، 1000 فیکٹریاں تباہ ہوئیں، اور سمجھیے کئی سال یہ انسانیت پیچھے ہو گئی۔ پھر بھائیو اسی کے کئی سال کے بعد دوسری جنگ عظیم واقع ہوئی 1939 سے لے کر 1945 عیسوی کے درمیان۔ اس کے بھائیو خسائر یا اس کے جو نتائج، نقصانات، جانی نقصانات، اور ایسے ہی سمجھیے جو زخمی ہوئے 70 ملین، یعنی سعودیہ کی جتنی آبادی اس سے 4 گنا، 70 ملین، جس میں 17 ملین جو جان سے مارے گئے، اور باقی وہی کیفیت، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی نابینا، اس طرح رہ کر اس نے زندگی گزاری۔ جو مالی نقصانات اس میں $2100 بلین۔ پھر اس کے علاوہ وہ زمین، کھیتی، جانوروں کی تباہی، گھروں کی تباہی، فیکٹریاں وغیرہ وغیرہ۔ اور بھائیو دوسری جنگ عظیم میں ہم یہ بات نہیں بھولتے ہیں، جو دیکھیے کتنی بڑی دہشت گردی، یہ انسانیت کا سب سے بڑی دہشت گردی ہے، جب ہیروشیما پر وہ ایٹمی بم یا ایٹم بم پھینکا گیا، 1 منٹ کے اندر 66,000 مارے گئے، اور زخمیوں کی تعداد 69,000۔ 10,000 کلومیٹر پر یہ بم واقع ہوا، جو اس کے قریب تھے، سامنے تھے بھائیو، وہ ذرے کی طرح بلکہ غبار راکھ کی طرح فوراً سمجھیے فضا میں گمسم ہو گئے، غائب ہو گئے، کوئی وجود ہی نہیں۔ اور جو اس سے دور رہے تو آگ کی شدت سے وہ مرے، پھر کچھ زخمی ہو کر بعد میں مرے۔ بہرحال اس طرح دیکھیے یہ تعداد۔ پھر دوسرا جو ایٹم بم انہوں نے یہ گرایا ناگاساکی میں، جس شہر کی تعداد 4,22,000 تھی، 1 منٹ کے بعد اس کی تعداد گھٹ گئی 3,83,00,000 ہو گئی، یعنی 1 منٹ کے اندر 39,000 آدمی غائب ہو گئے، اور یہ سب کے سب مارے گئے، اور 25,000 زخمی۔ اس کے علاوہ بھائیو جو صلیبی جنگ، پھر اسپین میں جو اندلس، جو محاکم تفتیش کے ذریعے ایک مسلمان کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر ایسے اس دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، افغانستان اور عراق کے واقعات بھائیو سے ہم دور نہیں ہیں، افغانستان اور عراق کے واقعات سے ہم دور نہیں ہیں، کتنے لاکھوں میں مارے گئے، اور اللہ ہی جانتا ہے ابھی کتنے لاکھ مارے جائیں گے۔ پھر بھائیو یہ یہود جو بدسلوکی کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ 1948 سے لے کر اب تک، بلکہ آج بھی کچھ بچے مارے گئے ہوں گے، کچھ عورتیں ماری گئی ہوں گی، کچھ ایسے بوڑھے مارے گئے ہوں گے، اور تقریباً ایک دن بھی گزرتا نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان، کچھ نہ کچھ فلسطینی جان سے مارے جاتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں یہ باتیں جاننے کے بعد اب آپ پھر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 8 سال تک جہاد کیا، 8 سال کے اندر جانتے ہیں کتنے لوگ مارے گئے؟ 8 سال کے اندر یہودی، مشرک، مسلمان، یعنی تمام جتنے بھی مارے گئے 1,000 سے کچھ زائد یا 1,000 سے کچھ کم۔ سبحان اللہ، اتنی مدت میں، اتنی معقول عرصے میں، 8 سال کے اندر، اور بہت معمولی خون بہانے کے بعد یہ پورے جزیرۃ العرب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موحد کر لیا، اور سب کو شرک کی تاریکیوں سے توحید کے روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لایا. اور اس طرح آپ غور و فکر کریں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رہے. اب اس کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے اور صرف تلوار کی زور سے آپ نے اسلام پھیلایا؟ ہمارے بھائیو، اگر یہ رحمت نہ تھی تو پھر کیا تھی؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہیں؟ ہمارے بھائیو اور محترم ساتھیو، بہرحال اب اس کے بعد میں سن 9 ہجری کا ایک اہم واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ذی قعدہ یا ذی الحجہ سن 9 ہجری میں مناسک حج قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا، جس سے صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ 300 صحابہ کرام کی معیت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کے لیے نکلے. جب نکل پڑے تو سورت براءت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں جس میں مشرکوں سے عہد و پیمان کو توڑنے کا حکم آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کریں. اور اس کی وجہ یہ تھی، جس طرح کی امام بغوی نے اپنی کتاب تفسیر میں ذکر کیا، کہ خون اور مال کے عہد و پیمان، خون اور مال کے عہد و پیمان، یا تو وہ شخص خود اس کے بارے میں اعلان کرے یا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار کو بھیجے کہ وہ اعلان کرے. اس لیے یہ عربوں کا دستور تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام نہیں دیا. بہرحال راستے میں علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے ہوئی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر انت ام مأمور، کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا یا مأمور. اس کا معنی مطلب کیا؟ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنکھوں اور سروں پر ہے، آپ بھی ذمہ داری نبھائیں. اور اگر مأمور ہے تو میں ذمہ داری نبھا ہی رہا ہوں. انہوں نے کہا مأمور، یعنی مجھے امیر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجا، بلکہ آپ کا میں تابع ہوں. اس طرح وہ دونوں حضرات آگے بڑھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کرایا. اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ بقرعید کے دن، یوم الحج الاکبر کے دن، علی رضی اللہ عنہ جمرہ کے پاس، جہاں کنکری مارتے ہیں، جمرہ کے پاس کھڑے ہوئے، جمرۃ العقبہ کے پاس کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ تمام مشرکوں کا عہد و پیمان یہ ختم کر دیا جا رہا ہے. تمام مشرکوں کے ساتھ جو عہد و اتفاق کیا گیا تھا اب یہ رفع کیا جا رہا ہے، اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی. اور وہ مشرکین جو عہد و پیمان پر قائم رہے، انہوں نے مخالفت نہیں کی، خیانت نہیں کی، اور دوسرے مشرکوں کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ان کا مساعدہ ساتھ نہیں کیا. تو ان کے ساتھ وہ جو عہد و پیمان تھا باقی رکھا گیا یہاں تک کہ ان کی وہ مدت ختم ہو جائے. بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا مختلف اطراف میں کہ وہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. اس طرح بھائیو یہ اعلان کر دیا گیا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا اور بت پرستی کا زمانہ اب چلا گیا. اور اس طرح بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلے سال میں حج کیا تو آپ کے ساتھ کوئی مشرک نہ تھا، کوئی مشرک نہیں نکلا، جبکہ اس سال کچھ مشرک بھی حج کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد بھائیو یہ ذکر کر رہا ہوں کس طرح یا کس قدر اسلام میں تیزی سے لوگ بڑھتے ہوئے چلے گئے. جس طرح کی واضح کیا گیا کہ غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں مشرکوں کے شبہات زائل ہو گئے اور حق اور باطل میں انہوں نے آسانی سے تفرقہ کر لیا اور بت پرستی کا کام تمام کر دیا گیا. اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ عرب کے لوگ کا یہ عقیدہ تھا کہ کعبہ پر اللہ تعالی
اسی کو مسلط کرے گا جو حق پر ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے صحیح امام بخاری کی یہ روایت پر غور کریں جو حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ غزوہ فتح مکہ یا فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اترکوہ وقومہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گئے ان پر تو یہ نبی ہیں، بلکہ برحق نبی ہیں۔ جب یہ فتح مکہ کی یہ خبر پہنچی کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو گئے، تو لوگ تیزی سے مدینہ کی طرف جانے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد بھی نکلے اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کیا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، یہ تعداد فتح مکہ کے بعد بڑھنے لگی اور غزوہ تبوک کے بعد اس میں اور اضافہ آیا۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں بھائیو، فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ پھر ایک سال ابھی نہیں گزرا، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کتنی پہنچ گئی؟ 30,000۔ ایک سال کے اندر 10 سے 30۔ پھر بھائیو ایک سال کے بعد حجۃ الوداع میں مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی؟ 1,22,000 اور کہا جاتا 1,44,000۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ وعدہ پورا ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے رب العزت نے قرآن مجید کی آخری سورت نازل کی تھی، یعنی مکمل جو آخری سورت نازل ہوئی، اور آیتیں بعد میں بھی نازل ہوتی رہی، لیکن آخری مکمل سورت جو نازل ہوئی، جس طرح کی مسلم شریف کی روایت ہے، وہ ہے یہی سورۃ النصر۔ فرمایا رب العزت نے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ رب العزت کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح مراد فتح مکہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو پھر دیکھیں کہ اسلام میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ اس کا معنی مطلب کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ کی، یعنی اے اللہ کے نبی، جب مکہ فتح ہو جائے اور لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ اپنے مقصد میں اب کامیاب ہو گئے۔ اب ان قریب اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو الوداع کہنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، انہ کان توابا، بے شک رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں کہنے لگے، یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، جس طرح کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تو اس طرح بھائیوں مسلمانوں کی تعداد 2 سال کے اندر بڑھتی ہوئی چلی گئی اور بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کرنے کے لیے متعدد قبائل کے نمائندے اور ان کا وفد مدینہ آتا رہا۔
اہل مغازی اور اہل سیر نے 70 وفد کا تذکرہ کیا، یعنی کچھ جو تفصیل سے انہوں نے بیان کی۔ اس کے علاوہ اور بھی آئے جن کے بارے میں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اور کچھ اہل سیر نے جس طرح کی الصالحی الشامی نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد میں انہوں نے 100 وفد سے زائد کا تذکرہ کیا، اور ایسے ہی ابن سعد نے بھی اپنی کتاب طبقات میں کئی متعدد وفد یا افود کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ المہم بھائیو، اس طرح یہ جو انہوں نے ذکر کیا 100 سے زائد ہے، اس کے علاوہ اور بھی متعدد افود آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہاں سے مسلمان ہو کر واپس ہوئے، لیکن یہ افود مکہ سے پہلے ہی آنے لگے، مکہ کے بعد ان کی تعداد بڑھنے لگی اور غزوہ تبوک کے بعد اور بڑھ گئی۔ ہم ان افود کے متعلق تفصیل سے نہیں ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اشارہ بس کر رہے ہیں، اور 2 وفد کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ ان وفود میں سے وفد عبد القیس، وفد دوس، ایسے ہی وفد عذرا، وفد بلی، وفد صدا، وفد حمدان، وفد طی، وفد بنی فزارہ، وفد نجران سے آئے تھے، ایسے یمن سے بھی آئے تھے۔ 2 وفود کا تذکرہ کروں گا، پہلا وفد ثقیف اور دوسرا وفد بنی حنیفہ، اس لیے کہ ان کے ساتھ مسیلمہ کذاب بھی آیا تھا۔ وفد ثقیف کے متعلق یہ بات گزر چکی ہے کہ غزوہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، پھر غزوہ حنین پیش آیا۔ غزوہ حنین کے بعد ان کی اکثر تعداد طائف میں گھس گئی، طائف بھاگ گئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ کر سکے، اسی لیے وہاں سے واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ سن 8 ہجری میں مدینہ واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں سے واپس ہوئے داعی بن کر، اور قبیلے ثقیف کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دینی فوراً شروع کر دی۔ اور بھائیوں، ان کو ایک یقین تھا اور ان کا ایک دل مطمئن تھا کہ یہ بہت جلدی ان کی بات مان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ سردار تھے، ثقیف کے ایک سردار تھے، اور ان کی بات ٹالتے نہیں تھے، ان کی بات قبول کر لیتے تھے۔ پھر ایسے ہی عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی عورتوں اور اپنی بچیوں سے بھی زیادہ، لیکن سبحان اللہ ان کے سامنے کس طرح وہ پیش ہوئے، ان کے توقع میں بھی، ان کے گمان میں بھی یہ بات نہ تھی۔ ہر طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی اور وہیں ان کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ پھر اس طرح یہ ثقیف، یہ قبیلہ چند مہینے تک اپنے اسی موقف پر ثابت رہا اور اسلام کی طرف مائل نہیں ہوا، لیکن پھر بعد میں مجبور ہوا، غور و فکر کرنے لگا کہ یہ پورے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا، 6 آدمیوں کا ایک وفد تیار کیا، اور عبد یا لیل ابن عمرو کو اس وفد کا امیر بنایا، اور انہیں مدینہ روانہ کیا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کریں۔ ان 6 افراد میں سے حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ یہ وفد مدینہ پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک قبہ لگوایا تاکہ وہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں اور اس طرح اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ رائے پیش کی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدے صلح لکھ دیں، جس میں انہوں نے کچھ شرطیں بیان کی۔ نمبر 1 کہ ان کا جو بت ہے، جو صنم ہے لات، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں توڑیں، اس کو نہیں ڈھائیں، اس کو چھوڑے رہیں ایسے۔ نمبر 2 زنا کاری، شراب نوشی،
ایسے ہی سود خواری کی اجازت دے دیں، ایسے ہی نمبر 3 نماز چھوڑنے کی انہیں اجازت دے دیں. باقی کیا بچا بھائیو؟ باقی ہی کیا بچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے باتیں رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا. یہ شرط اسلام کے بدلے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے تو کئی شرطیں بیان کی. کچھ لوگ بلکہ نبوت کے بعد جب مکی زندگی میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، صحابہ کرام کمزور تھے، اس وقت جب کچھ لوگوں نے اتنی شرط لگائی کہ ہاں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے بعد ہماری حکومت ہوگی، ہم حکومت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول کیا اور وہیں آپ نے رد کر دیا. تو یہاں تو کئی شرطیں لگا رہے ہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں رد کی، پھر وہاں سے واپس ہوئے، پھر تنہائی میں مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ اتفاق اور طے کر لیا کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اس بار یہ کہا کہ لات کو ہم نہیں توڑیں گے، آپ یہ ذمہ داری ہمیں نہ دیں بلکہ آپ یہ ذمہ داری نبھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات قبول کر لی. اور بات اس میں کیا حرج ہے بھائیو؟ مقصد یہ بت ٹوٹے، چاہے وہ خود یہ توڑیں یا دوسرے لوگ یہ ذمہ داری یا یہ فریضہ وہ انجام دے دیں، تو مشکل اس میں کیا ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کی مان لی اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنا دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سب سے زیادہ حریص تھے، سب سے زیادہ پیش نظر آتے تھے علم سیکھنے میں، قرآن سیکھنے کے لیے. جس طرح کی مسلم شریف کی یہ روایت ہے، ایسے ہی مسند امام احمد اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے کہ یہ وفد علی الصبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان کو اپنے ڈیرے میں چھوڑ دیتا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ پھر بعد میں جب یہ وفد واپس ہوتا تھا قیلولہ کے لیے دوپہر کے وقت، تو عثمان رضی اللہ عنہ کا حرص اور اہتمام دیکھیے، یہ پھر جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام کرتے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرآن اور علم اور دین سیکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کیا. اور سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو امیر بنایا، یہ گورنری بابرکت ثابت ہوئی. جب ارتداد کی لہر چلی اور کافی لوگ مرتد ہونے لگے، تو سبحان اللہ یہ ثقیف، یہ قبیلہ بھی مرتد ہونے والا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے سمجھایا اور کہا، یا معشر ثقیف کنتم آخر الناس اسلاما فلا تكونوا اول الناس ردة کہ اے ثقیف کے لوگو، تم سب سے اخیر میں اسلام لائے ہو، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے تم مرتد بھی ہو. سبحان اللہ، اس طرح وہ مرتد ہونے والے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا چھوڑ دیا، ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے. بہرحال یہ وفد اب واپس ہوا ثقیف، اور انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن یہ اصل حقیقت انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی. اور کیوں ظاہر کریں گے؟ ان کے سامنے عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ مثال، ان کے نزدیک یہ مثال یا ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا ثقیف والوں نے، یہ اچھی طرح جان رہے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ حقیقت چھپا کر رکھی. اور ثقیف کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے لڑائی اور جنگ سے ڈرایا اور پھر حزن اور غم کا اظہار کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ذکر کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کر لو، اور زنا، ایسے ہی شراب پینا، ایسے ہی سود سے توبہ کر لو، چھوڑ دو، ورنہ ایک سخت لڑائی ہم لڑیں گے. شروع میں تو ان کے اندر ایک نخوت آئی اور انہوں نے ایک تکبر یا متکبرانہ انداز اختیار کیا.
اور 2 دن 3 دن تک اسی بات پر قائم رہے کہ ہم جنگ کریں گے، لیکن بعد میں مرعوب ہو گئے، بعد میں ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس وفد سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے مطالبات کو قبول کر لو۔ جب یہاں تک وہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے پہلے کر لیا اور ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات کو بھی ہم نے قبول کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور ثقیف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے، لات کو گرانے کے لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان کے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھی روانہ کیا، اور جب وہاں پہنچے تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنسانا چاہتا ہوں، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، گرز لے کر انہوں نے مارا، مارنے کے بعد گر پڑے اور اپنی ایڑیاں ایسے ہلانے لگے، پٹکنے لگے۔ اس پر ان لوگوں نے کیا کہا، ثقیف کے لوگوں نے کہا ہاں دیکھو دیکھو کیا مارا لات نے اس کو۔ کہا واللہ دیکھو مغیرہ کو ہلاک کرے، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ تو بنائے ہوئے بنوٹی ایک منظر تھا، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا یہ تماشا ہے۔ بہرحال اس طرح وہ آگے بڑھے، دروازہ توڑا، چھت پر بھی چڑھے اور صحابہ کرام چڑھے، اس کو لات کو بھی اور اس کے ارد گرد جو قبہ یا جو بھی دیواریں تھیں سب کو ڈھا دیا، اور پھر اس کے نیچے کچھ سمجھیے لباس اور ایسے ہی کچھ زیور ملا، یہ سب کچھ لے کر صحابہ کرام مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن تقسیم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس اعزاز پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ دوسرا وفد جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ وفد بنی حنیفہ۔ یہ وفد سن 9 ہجری میں مدینہ آیا، اور بنو حنیفہ کے 17 آدمی تھے، جس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ شروع میں ایک انصاری کے گھر میں ٹھہرے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، لیکن اس نے تکبر اور اکڑ کر پیش ہوا اور امارت کی ہوس کا اس نے اظہار کیا، امارت کی خواہش اس نے ظاہر کی۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے عطا کیے گئے، اور اس میں سونے کے 2 کڑے آپ کے ہاتھ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری، یعنی آپ کو رنج و غم پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی کہ آپ اس کو پھونک دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا تو یہ 2 کڑے اڑ گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی کہ آپ کے بعد 2 کذاب، 2 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، ایک یہ مسیلمہ کذاب اور دوسرا اسود عنسی۔ تو یہی مسیلمہ کذاب ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ صحیح امام بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے پاس پہنچے اور مسیلمہ بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اس حکومت میں حکومت کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد ہمارے لیے یہ حکومت طے کر دیں، لیکن ہمارے لیے اپنے بعد آپ یہ حکومت طے کر دیں کہ آپ کے بعد ہم یہ حکومت کریں گے، ہم یہ حکومت چلائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھجور کی ایک شاخ تھی، اور ساتھ ساتھ ثابت ابن قیس
ابن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس میں سے ایک ٹکڑا بھی مانگو تو میں تمہیں نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو مقررہ ہوا فیصلہ ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا. اللہ کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جو میں نے خواب میں دیکھا. پھر آپ وہاں سے واپس ہو گئے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہماری طرف سے یہ ثابت ابن قیس جواب دیں گے. یہ وفد بھی بعد میں واپس ہوا. مسیلمہ بھی اپنی دیار اپنے علاقے الیمامہ میں پہنچا، کچھ دن تک غور و فکر کرتے رہا. پھر اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک ہو گیا ہے، وہ بھی نبی بن گیا ہے. اور یہ اب نبوت بٹ گئی 50-50 میں، آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آدھا مسیلمہ کے لیے. اور پھر سجا گڑھنے لگا، یعنی یہ بھی اپنی طرف سے قرآن لانے لگا، قرآن کی طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اور قرآن کی طرح کیا کون لا سکتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جو اللہ تعالیٰ نے فصاحت دی تھی وہ فصاحت کو نہیں پا سکتا مسیلمہ، تو اللہ تعالیٰ کا کلام کی طرح وہ کس طرح لا سکتا ہے. بہرحال اس کے وہ کلمات اگر آپ سنیں گے تو آپ سے پہلے آپ کے بچے ہنس پڑیں گے. بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معجزات بھی دکھانے کی کوشش اس نے کی. تو ایک مرتبہ ایک کنویں میں پانی کم تھا تو اس کو لے گیا، لوگ لے گئے تاکہ کچھ دعا کرے تاکہ اس میں برکت ہو جائے، پانی اور بڑھ جائے. تو اس نے تھوکا تو جتنا پانی تھا وہ بھی غائب ہو گیا. اور ایک بچے پر ہاتھ رکھا برکت کے لیے تو اس کے سر کے بال ہی جھڑ گئے، ٹکلا ہو گیا بیچارہ، یعنی کاش نہیں چھوتا نہ یہ اس کے قریب جاتا. بہرحال اس طرح وہ سجا گڑھنے لگا، اور ایسے ہی اپنی قوم کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے زنا اور شراب کی اس نے اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ خاصتاً یہ شباب جو اس کے خواہش مند ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے قریب پہنچے. اور پھر ایسے ہی ساتھ ساتھ اس کا وہ اقرار کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اس کا معاملہ بھائیو بہت سنگین ہوا، اور اس کی پوری قوم گمراہ ہو گئی اس کے پیچھے. اور اس کے کچھ لوگوں نے تو صاف یہ کہا کہ ہمارا یہ جھوٹا نبی، اپنے خاندان کا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے تو بہتر ہے. ہمارا یہ جھوٹا نبی جو بھی اپنے خاندان کا آدمی ہے اس سے نفع پہنچ سکتا ہے، اور وہ قریش کا اتنے دور رہنے والے مکے کا جو سچا نبی ہے اس سے ہمیں کیا ملنا ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے. تو بہرحال اس طرح یہ گمراہ کر لے گیا، اور ان کا شر بھائیو بہت ہی مستطیر اور بہت ہی اس سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا. اور اس کا لقب انہوں نے دیا رحمان الیمامہ، یمامہ کا رحمان. جبکہ بھائیو یہ جرأت کہ اللہ یا رحمان کا یہ نام کوئی استعمال کرے اپنے لیے، یہ جرأت صرف مسیلمہ کے بارے میں آتا ہے. اس لیے رحمان یا اللہ کا یہ خصوصی نام ہے جو کوئی نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو نہ نام رکھ سکتا نہ لقب رکھ سکتا، اللہ یا رحمان. لیکن اس کی جرأت دیکھیے، اس نے اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہا، یمامہ کا رحمان. اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط لکھا جس میں یہ تھا، مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، ہمیں اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے اور آدھی حکومت آپ کے لیے. یعنی کہہ رہا ہوگا ایک نبی سے تھوڑی کام چلے گا، کم سے کم دو نبی، ایک مغرب کو سنبھالے اور ایک مشرق کو. صوفیوں کے نزدیک تو 4 ہیں اولیاء، 4 اقطاب جو چاروں سمتوں کو سنبھالتے ہیں، اور ایک قطب کا انتقال ہوا تو دوسرا قطب ضرور آنا ہے سنبھالنے کے لیے، ورنہ دنیا کا نظم و نسق بدل جائے گا، خراب ہو جائے گا. استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں کنٹرول کر رہا، یہی اقطاب ہی کر رہے ہیں. تو بہرحال اگر صوفیوں کے نزدیک 4 ہیں تو مسیلمہ کے نزدیک 2 نبی کیوں نہ ہوں. بہرحال اس نے یہ خط لکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین، کہ زمین، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے.
اس کا شر بھائیو جس طرح کی ذکر کیا گیا شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے سے، یعنی سن 10 ہجری میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر ایسے ہی 2 سال تک بھی سمجھیے اس سے مزہ نہیں لے سکا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جنگ انہوں نے کی اور اس طرح اس قوم کی شر کو ختم کیا اور مسیلمہ کو بھی قتل کیا گیا۔ مسیلمہ کا قاتل کون ہے؟ وحشی، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی دوسرا جو مدعی تھا، دوسرا جو کذاب تھا، جو یمن میں ابھرا، جس کا نام تھا اسود عنسی، اس کو قتل کیا حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے سے 1 دن اور 1 رات پہلے۔ اور سبحان اللہ، وحی کی رفتار دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی مطلع کیا، لیکن باقاعدہ یہ خبر پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہنچا، جب وہاں سے خط آیا کہ فیروز رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی کذاب کو قتل کر دیا۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اب آخری میں اس عام الافود سے یا یہ افود کا جو تذکرہ آیا، اس میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ، یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا پورے جزیرہ عرب میں، بلکہ پورا جزیرہ عرب متحد ہو گیا اور سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے اور سب کے سب موحد ہو گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسلامی سیاست میں سے اور ایسے ہی اسلامی ادب اور اخلاق میں یہ ہے کہ باہر سے آنے والے وفود، باہر سے آنے والے نمائندے مختلف قبائل یا مختلف شہروں سے یا مختلف حکومتوں سے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا اعزاز و تکریم کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کا حسن استقبال کرتے تھے اور ایسے ہی میزبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، جبکہ اس میں کفار بھی ہوتے تھے، مشرکین بھی ہوتے تھے، بلکہ مرتد بھی ہوتے تھے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک مشرک کو مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں رکنا، مسجد میں علم سیکھنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے؟ حرام؟ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وفد جو آیا تھا بنو حنیفہ یا ثقیف کا جو وفد آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قبہ نصب کیا مسجد کے اندر، مسجد کے ایک گوشے میں، تاکہ وہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ تو بھائیوں، یہ جائز اور درست ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد جو نجران سے آیا تھا ان کا استقبال یا اس کا استقبال آپ نے مسجد ہی میں کیا تھا۔ ایسے ہی ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ کو مسجد کے ایک ستون میں، ایک کھمبے میں باندھا تھا اسلام لانے سے پہلے، جس طرح کہ ان کا واقعہ بہت پہلے گزر چکا۔ تو ایک مشرک اور بدرجہ اولا ایک کتابی یہودی یا نصرانی اگر مسجد میں داخل ہو رہا ہے یہی اسباب کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر اس میں کچھ کام ہے اس کا بنانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے ملک سے جو قاصد آتے ہیں، جو سفراء بن کر آتے ہیں، ان کا قتل کرنا، ان کو قتل کرنا یہ ناجائز ہے۔ جس طرح کہ، لیکن یہ بات شاید چھٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب نے 2 کو بھیجا، ایک ابن اثاثہ اور ایک دوسرے کو جس کا نام تھا ابن نواحہ۔ یہ دونوں کو بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ میں یا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آمنت باللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قتل کیا، جبکہ انہوں نے ارتداد ظاہر کیا اور ظاہر انہوں نے کیا کہ مرتد ہو گئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا۔ تو یہ بھی بھائیو ایک یہ اسلامی یہ سیاست ہے جس کے تحت
یہ سفراء کو یا باہر سے آنے والے قاصدین کو قتل کرنا کسی بھی حال میں جائز اور درست نہیں ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے کے کنگن یا کڑے یہ بھائیوں یہ بھلائی کی علامت نہیں ہے بلکہ شر کی علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اس کی تعبیر کیا کی کہ یہ دو کذاب ظاہر ہوں گے، تو اس طرح مردوں کے لیے تو یہ جائز بھی نہیں ہے پہننا سونے کا یہ کنگن یا ایسے ہی کڑا، بلکہ کڑے سونے کا نہ ہو تب بھی اس میں یعنی عورتوں کی مشابہت ہے یا کفار کی مشابہت ہے۔ پھر اگر یہ خواب میں دیکھنے کا اس کا سمجھیے رنج اور علم کا معنی مطلب ظاہر ہوتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے۔ یہ بات واضح ہو جانے کے باوجود اس پر تمام امت اسلامیہ کا اتفاق ہے، ہر فرقے کا اتفاق ہے، تمام جتنے بھی فرقے ہیں اسلام میں تو ان کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ کوئی رسول آنے والا۔ تب بھی بھائیو یہ دعویٰ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے سے ظاہر ہونے لگے اور ابھی بھی بیچ بیچ میں ایسے جھوٹے نبی بن بن کر ابھرتے ہیں، نکلتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو شروع میں یہ مسیلمہ کذاب ظاہر ہوا، اسود عنسی ظاہر ہوا، بلکہ ایک عورت سجاح جس کا نام تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر ہمارے اس زمانے میں ایک پکا اور واضح جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا۔ اور سبحان اللہ اس کا مسئلہ تو عجیب ہے بھائیو، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، مہدیت کا دعویٰ کیا، پھر مسیح کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی تینوں مناصب پہ اکیلے فائز ہو گیا۔ اور یہ خطرناک قادیانی اس طرح خطرناک ہوتے ہیں، شروع میں کہتے ہیں یہ مہدی ہے، مہدی منتظر، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور وہ حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، دوبارہ وہ اسلامی حکومت کو زندہ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر چلیں گے اور پورے مسلمانوں کو چلائیں گے۔ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ مرزا غلام قادیانی کذاب یہ مہدی تھا۔ پھر جب مہدی تک بات آ جاتی تو کہتے ہیں مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں، بلکہ کہتے ہیں عیسیٰ کا تو انتقال ہو گیا اور یہ مسیح موعود یہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے نبوت کا درجہ دیا تھا اور ان پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، لیکن وہ جبریل امین نہیں تھے، کوئی دوسرا ایک جھوٹا انگریزوں کا کوئی فرشتہ نازل ہوتا تھا۔ ہمارے بھائیوں مسئلہ واضح ہو جانے کے باوجود یعنی بے شرموں کی تعداد بہرحال اس میں زیادہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ایک زیادہ یعنی بے شرم ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسے مجرم ہونے یعنی اس کے اندر ایک جرم یا ایک بڑا مجرم جو ہوگا بے شرم ہوگا جس کے اندر کوئی حیا نہ ہوگی، یہ جرأت کر کے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اس لیے ان کی تعداد بہرحال بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا تھا کہ اس طرح جھوٹے دعوے دار ابھریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت اسلامیہ کو متنبہ کیا، اور اس سے پہلے رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا اور یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ فرمایا رب العزت نے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم تمہارے مردوں میں سے کسی بھی آدمی کے یہ باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی نبیوں کے دروازے کو بند کرنے والے،
ختم بھائیو کسی بھی خط میں، لیٹر میں، پیپر میں آخری ہوتا ہے، آخری ختم لگا کے خلاص. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہر ہے، مہر نبوت ختم کر دیا آپ نے، جس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ رب العزت سب کا علم رکھتا ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء. کہ بنو اسرائیل میں انبیاء کرام وہی ان کی قیادت رہنمائی کیا کرتے تھے. جب بھی ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے بلکہ خلفاء ہوں گے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء. تو سبحان اللہ واضح لفظوں میں آپ نے کہا، تو سبحان اللہ آپ نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. ایسے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوى لي الارض، ایک لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہم پر پیش کیا. پھر آخری میں فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. کہ ہمارے اس امت میں اس طرح 30 جھوٹے کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، جبکہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی، اس کا کیا معنی ہے بھائیو؟ اتنا تو آپ لوگ بھی یہاں کے عربی سمجھ گئے ہوں گے. لا نبی بعدی، ہمارے بعد، لا نہیں، نبی یا نبی، بعدی ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں. ہم سے نبوت کا دروازہ یا نبوت یا نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. ساتواں اور آخری فائدہ بھائیو یہ ہے کہ عرب کے لوگ خصوصاً اور سارے مسلمان عموماً اگر اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں، اگر وہ اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں، وہ کافروں اور مشرکوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دشمنان اسلام کا ٹکر لینا چاہتے ہیں، تو علاج صرف اور صرف اس میں ہے کہ صحیح اسلام کے طرف واپس ہو جائیں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں. اور صحیح اسلام واضح ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اور ذریعہ نہیں ہے. اسلام سے پہلے بھی عربوں نے کوشش کی لیکن ان کی کوشش ناکامیاب رہی. بھائیو غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کتنے فرقوں میں، کتنے ملکوں میں، شہروں میں بٹے رہتے تھے. معمولی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو 40 سال تک یہ لڑائی چلتی رہتی تھی، 100 سال تک چلتی رہتی تھی. اور اس میں بھی کچھ حکومتیں آئیں جس کا ذکر پہلے یا دوسرے درس میں نے کیا، جیسے معین، سبا، حمیر، یہ سب حکومتیں آئیں، لیکن یہ تمام حکومتیں بھی کامیاب نہ رہیں تمام عربوں کو متفق اور متحد کرنے میں، کامیاب نہ رہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے سب کو متحد کر لیا. 8 سال جہاد آپ نے کیا، سب کو متحد اور متفق کر لیا. کس طرح بھائیوں کیا؟ اسلام سے، قرآن اور حدیث سے. تو بھائیوں اسی میں اتحاد اور اتفاق ہے. اس کے علاوہ جو اور کوشش کر رہے ہیں تو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. اللہ کے لیے اپنا وقت کسی اور چیز میں صرف کریں. اور اگر صحیح معنوں میں وہ سچے ہیں مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے، تو پھر صحیح معنوں میں مسلمان بنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سب کو متحد اور متفق کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.